قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، 2 جمعہ سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور آج کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد شہدائے کربلا، مناقب اہل بیت، تو حضرات گزشتہ سے پیوستہ پچھلے جمعہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہوا، جس میں نمرود کو آپ نے ہرا دیا۔ آپ نے پچھلی جمعہ سماعت فرمایا۔ جب نمرود ہار گیا تو اس نے اپنی طاقت کا سہارا لے کر آپ کو قید کر دیا۔ جب آپ کو قید کیا، قید کرنے کے بعد اپنے لوگوں سے، وزیروں سے مشورہ کیا کہ ان کو کیا سزا دی جائے۔ کسی نے کہا پہاڑ پر سے پھینک دیا جائے، کسی نے قتل کا، اور ایک شخص جس نے کہا کہ انہیں زندہ جلایا جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کی تجویز پاس ہو گئی۔ جب آپ کو زندہ جلانے کی تجویز پاس ہو گئی تو پھر اس کی تیاریاں شروع ہوئی۔ تقریباً 30 گز لمبی اور 10 گز اونچی اس طرح ایک 4 دیواری بنائی گئی اور منادی کرا دیا گیا کہ اس میں لا لا کر لکڑیاں اکٹھی کی جائے۔ کئی دن تک اس میں لکڑیاں اکٹھی کی گئی۔ جب لکڑیاں بھر گئیں اور اس میں آگ لگائی گئی، جب آگ لگائی گئی اور جب آگ کے شعلے آسمان کو پہنچنے لگے، بلند ہونے لگے، تو تپش اتنی تھی کہ وہاں جانے کی کسی کی طاقت نہیں تھی۔ پرندہ بھی اگر اس کے اوپر سے گزر جائے تو بھن کر جل کر گر جاتا تھا، اتنی تیز تپش تھی۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے۔ تو شیخ نجدی، جو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کے بھیس میں آیا اور اس نے نمرود کو ایک مشین بتائی جس کو منجنیق کہتے ہیں۔ اس نے اس مشین کو، اس منجنیق کو جنت میں دیکھا تھا اور اس نے منجنیق بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر ہوا میں اچھالنے کا طریقہ بتایا۔ قصہ المختصر، منجنیق بنائی گئی، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس میں بٹھایا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے، اب ادھر ملائکہ حیران ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس بارش کا فرشتہ آیا، کہا اے خلیل، اگر ابھی مجھے حکم دے دو تو میں ابھی بارش برسا دوں اور پوری آگ جو ہے تو ٹھنڈی ہو جائے۔ ہوا کا فرشتہ آیا، کہا اے خلیل،
مجھے حکم دو میں اتنی تیز ہوا چلاؤں کہ تمام آگ ادھر سے ادھر منتشر ہو کر بجھ جائے. لیکن قربان جاؤں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے توکل پر. آپ فرماتے ہیں میرا رب جان رہا ہے, میرا رب جان رہا ہے مجھے تمہاری کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ملائکہ حیران ہے کہ اللہ کا خلیل اب آگ میں جانے والا ہے. بلبل سدرہ جبرائیل امین بیٹھے ہیں. اللہ نے حکم دیا اے جبرائیل کیا بیٹھا ہے, جا میرے محبوب کے پاس جا, میرے خلیل کے پاس جا. حضرت جبرائیل جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں حلق یا حاجتی یا خلیل, اے اللہ کے دوست کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. میں اس مقام تک جاتا ہوں جہاں تک کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا. لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ میرا رب جلیل اپنی خلیل کی ضرورتوں کو جانتا ہے, خلیل کی پریشانیوں کو جانتا ہے. مجھے تمہاری حاجت کی ضرورت, تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہوا میں ہیں, فرشتے حیران ہیں. اسی لیے تو اسی منظر کو دیکھ کر ڈاکٹر علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. حضرات اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں آ رہے ہیں. رب نے فرمایا اے جبرائیل جا جلدی سے آگ کو پرمار اور قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر. اب جیسے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس آگ میں پہنچے وہ آگ جو تھی گلے گلزار ہو گئی. وہاں باغیچہ لگ گیا, وہاں باغ لگ گئے, پھول کھلنے لگے, پرندے چہچہانے لگے. اللہ اکبر. اور اسی وقت حضرت جبرائیل امین نے جنت سے تخت لا کر وہاں بچھا دیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس آگ میں انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ کہتے ہیں 40 دن قیام فرمایا. کتنے دن 40 قیام فرمایا؟ 40 دن قیام فرمایا. اور روایت میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عمر 17 سال کی تھی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے اور نمرود ہار گیا, وہاں سے آپ نکل کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے. کہتے ہیں کہ نینوا بابل کی طرف آئے. جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ نے اپنے ساتھ اپنی بیوی ہاجرہ, بیوی سارہ کو ساتھ میں لیا اور وہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی. جب آپ نے ہجرت فرمائی, راستے میں جب آپ جانے لگے تو راستے میں ایک بادشاہ کی سلطنت پڑتی تھی جو انتہائی عیاش تھا. اس نے اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ میری سرحد پہ کوئی خوبصورت عورت جو کسی کی بیوی ہو وہ اگر میرے پاس اگر ہو تو اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ. اس وقت حضرت بی بی سارہ انتہائی حسین اور خوبصورت عورتوں میں یکتا تھی. جب سپاہیوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ جب بی بی سارہ کو دیکھا تو سپاہیوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس وقت آپ نے کہا یہ میری بہن ہے. آپ نے جو لفظ بہن کہا اسلامی اصول کے مطابق
آپ نے دنیا میں صرف 2 ہی ایمان والے تھے، ایک آپ تھے اور ایک بی بی سارہ تھی۔ چونکہ وہ بادشاہ کسی کی بہن پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، لیکن مختصر قصہ یہ کہ آپ جو اس کے سپاہی تھے وہ کسی طرح مانے نہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ حضرت بی بی سارہ کو اٹھا کر لے کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ نے جب دیکھا، آپ کے حسن خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور آپ کے لیے اس نے ہاتھ اٹھانا چاہا، غلط نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا، تو قدرت خدا کی یہ دیکھو کہ اس بادشاہ کا ہاتھ سوکھ گیا، وہ بالکل لکڑک ہو گیا۔ اور ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو محل کے باہر تھے، اللہ عز و جل نے ان کے اطمینان قلب کے لیے اس کمرے کو کانچ کا بنا دیا تھا، یعنی آپ اندر کا پورا منظر ملاحظہ فرما رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ سوکھ گیا۔ اس نے فوراً بی بی سارہ سے معافی مانگی، کہا اے پاک دامن بی بی مجھے معاف فرما دو، آئندہ یہ حرکت نہیں ہوگی۔ آپ نے دعا فرمائی، اس کا ہاتھ درست ہو گیا، لیکن پھر بدِ باطن نے دوبارہ آپ نیت خراب کی، دوبارہ بھی اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ پھر بی بی نے جو ہے تو دعا مانگی اور پھر اچھا ہو گیا، پھر اس کی نیت خراب ہوئی۔ اس طرح 3 مرتبہ اس نے نیت خراب کیا۔ حضرت بی بی سارہ نے 3 مرتبہ دعا کی اور پھر وہ صحیح سلامت ہوا۔ اس کے بعد اس نے سچی توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد حضرت بی بی سارہ کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے محل سے روانہ کر دیا۔ لیکن جب محل سے روانہ کیا تو اس بادشاہ کے پاس ایک لونڈی تھی، وہ بھی بڑی حسین اور خوبصورت تھی، اور اس لونڈی کے ساتھ بھی بادشاہ جب غلط نگاہ سے کوئی حرکت کرنا چاہتا تھا تو اس کی یہی حالت ہو جاتی تھی۔ اس لیے وہ لونڈی کون تھی؟ حضرت بی بی ہاجرہ تھی۔ بی بی سارہ کو اس بادشاہ نے وہ لونڈی تحفے میں دے دی، اور حضرت بی بی سارہ نے وہ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نظر کر دی، اور یہی بی بی ہاجرہ جو ہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ بنی۔ اب یہ جب وہاں سے چلے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے، اور جب آپ پیدا ہونے کے بعد اب دیکھیے یہاں سے دوسرا امتحان شروع۔ جب حضرت ابراہیم سے خلیل اللہ کو جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے تو اللہ عز و جل نے حکم عطا فرمایا، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو وادی ذی زرع میں لے جا کر چھوڑ دو۔ کون سی وادی تھی؟ وہی مقام جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ پہاڑ تھے چاروں طرف، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، اب بے آب و گیا میدان تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر اس وادی بے آب و گیا میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے زادے راہ کچھ کھانا کچھ پانی آپ نے بی بی ہاجرہ کو دے دیا اور ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ وہاں بیٹھی ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا حکم، بیٹے کی جدائی، بیوی کی جدائی، مگر حکم ربی اللہ الصمد۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جگر دیکھو، ان کی قربانی دیکھو، اللہ اللہ۔ اب حضرت بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو بی بی ہاجرہ کہنے لگی،
اے میرے سرتاج، آپ مجھے کس کے ذمے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کس بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہاں میں سر ہلایا، کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب بی بی ہاجرہ نے سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو فوراً آپ مطمئن ہو گئی کہ پھر ہمارا رب ہمیں رائے گا نہیں کرے گا، ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر صبر و شکر کے ساتھ وہاں قیام فرمایا۔ اب جب آپ وہاں رہیں، جو زاد راہ تھا، جو کھانا تھا، جو پانی تھا، وہ ختم ہو گیا، اور جب وہ کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو آپ نے پانی کی پیاس سے حضرت ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ رونے لگے، اور یہ حال ہو گیا کہ زبان خشک ہو گئی، آپ ایڑیاں رگڑنے لگے۔ آپ کی پیاس کو دیکھ کر حضرت بی بی ہاجرہ جو ہے تڑپ گئی، اور پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان دوڑتی تھیں۔ واقعہ اتنا لمبا ہے کہ 2 گھنٹے بھی بیان کرے تو نہیں ہوگا، لیکن مختصر یہ کہ آپ دوڑتی تھیں، اور دوڑتے دوڑتے آپ گردن اٹھا کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی دیکھتی تھیں۔ آپ حیرانی کے عالم میں دیکھتی تھیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں اسماعیل ذبیح اللہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، وہیں سے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا، اور وہی پانی کا چشمہ آج زمزم کا کنواں ہے، وہی زمزم کا کنواں ہے۔ قصہ المختصر یہ کہ حضرت ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں سے نکلا ہوا پانی جو زمزم ہے، اب وہاں پر پانی کا چشمہ، اب جیسے ہی بی بی ہاجرہ نے پانی کا چشمہ بہتے ہوا دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئی اور کہا زم 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 زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اگر بی بی ہاجرہ اگر اسے ٹھہرنے کا حکم نہیں دیتی تو یہ زمزم پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں سے نکلا ہوا زمزم۔ مختصر یہ کہ پھر قرآن کا ایک حکم ہوا، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صاحبزادے اسماعیل ذبیح اللہ جب بڑے ہو گئے، چلنے کے لائق ہو گئے، تقریباً بتاتے ہیں کہ 7-8 سال کی عمر تھی، کہیں 14 سال کی عمر لکھی ہے۔ جب آپ چلنے کے لائق ہو گئے تو قرآن کا پھر مضمون ہوا۔ قرآن کا مضمون کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب وہ چلنے کے لائق ہو گیا، جب وہ کون؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جب وہ چلنے کے لائق ہو گیا تو کیا دیکھا؟ فلما بلغ معہ السعی قال انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک خواب دیکھا، وہ خواب یہ دیکھا کہ وہ اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا، انہوں نے خواب دیکھا تو خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں اللہ کے لیے تجھے قربان کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں ابا جان، قالا یا ابت فل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ بتائیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں ابا جان اگر آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے تو آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ اب کیا ہوا؟ فلما، جب یہ بات طے ہو گئی، بیٹے نے باپ کی بات کو مان لیا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بی بی ہاجرہ سے فرمایا کہ انہیں تیار کر دو، ایک دعوت پر جانا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نہلا دھلا کر، کپڑے پہنا کر، سرما لگا کر، خوشبو لگا کر تیار کر دیا کہ دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں۔
اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل ذبی اللہ کو لے کر چلے. کس کے لیے لے کر چلے؟ ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے. راستے میں کہتے ہیں ابا جان رسی لے لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی میں میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑ جائیں، اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا. اب یہ لے کر جب چلنے کے بعد ادھر شیطان مردود تلملا اٹھا. ارے یہ ایک خواب کی بات ہے، اب کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے. فوراً حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس شیطان آیا اور شیطان نے کہا اے بی بی تم جانتے ہو یہ ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا ہاں ایک دوست کی دعوت میں لے جا رہے ہیں. کہا نہیں یہ دوست کی دعوت میں نہیں، ارے یہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے. اللہ الصمد. حضرت بی بی ہاجرہ فرماتی ہے کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ بہرحال وہاں سے بھی دال نہ گلی. پھر حضرت اسماعیل ذبی اللہ کے پاس آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آیا. قصہ مختصر یہاں جہاں منا ہے وہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بہکایا. اے ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے یہ تو خواب ہی ہے، کون اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے ایک کنکری اٹھائی اور اسے مار دیا. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 3 مرتبہ کنکری ماری، اور کنکری مارنے کے بعد جو اللہ کا حکم تھا وہ حکم کو بجا لانے کے لیے حضرت اسماعیل ذبی اللہ کو پیشانی کے بل لٹا دیا. کس کے بل لٹایا؟ پیشانی کے بل لٹایا. وَأَسْلَمَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ. پھر ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. پھر اس کے بعد جب یہ بیٹے جب پیشانی کے بل لٹا دیا باپ نے اپنے بیٹے کو، تو اس وقت کا حال نہ پوچھ. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. رب نے پکارا، اس کا حال نہ پوچھ. ہم نے ندا فرمائی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. سبحان اللہ. تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین. اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. اس کے بعد انا ھذا لہو البلاء المبین. یہ روشن جانچ تھی جو ہم نے یہ روشن جانچ تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش تھی. یہ ایک آزمائش تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی. اور اس کے بعد پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور ہم نے اس کے بدلے ایک فدیہ، ایک ذبیحہ عطا فرمایا. تو اب یہاں پر معاملہ کیا ہوا؟ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے اس کی تشریح سن لیجئے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب حضرت اسماعیل ذبی اللہ کو لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا، اور جب چھری چلایا تو چھری نہیں چلی. چھری نہیں چلی، چھری پلٹ گئی. دوسری مرتبہ چلایا، چھری نہیں چلی. تیسری مرتبہ اللہ الصمد. چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آنکھ پر پٹی تھی، کیونکہ کون اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھے گا؟ کون بیٹے کو ذبح کرتے دیکھے گا؟ خلیل نے جب چھری چلائی تو چھری نہ چلی. حضرت جبرائیل امین سدرہ پر بیٹھے تھے. رب فرماتا ہے اے ابراہیم، اے جبرائیل کیا بیٹھا ہے؟ فوراً جنت سے دمبا لے جا، میرے ذبیح کو ہٹا، خلیل کے نیچ وہاں پر جو ہے تو دمبے کو رکھ دے.
حضرت جبرائیل امین فوراً آئے، تیزی کے ساتھ آئے اور دمبے کو رکھا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ہٹایا، اور جیسے ہی دمبے کی گردن پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی چھری چلی، اللہ اللہ حضرات محترم، چھری تو چل گئی، گردن کٹ گئی، آنکھیں بند ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ سمجھ رہے ہیں میں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی ہے، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن جب پٹی ہٹائی کیا دیکھتے ہیں دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کھڑے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اس قربانی کو نشانی کے طور پر قیامت تک کے زندہ رکھا، اور یہی واقعے کو دیکھ کر اللہ نے قرآن میں سلام علی ابراہیم کہا، اے ابراہیم تم پر سلامتی ہو، وما علینا الا البلاغ۔